فرض کریں کہ کسی محلے میں دو پڑوسیوں کا ایک معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے۔ بات تھوڑی طلاق کلامی سے آگے بڑھتی ہے اور ایک پڑوسی غصے میں آ کر سیدھا عدالت کا رخ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے پر کوئی انتہائی سنگین اور جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص محض ایک جھوٹی کہانی سنا کر پولیس کو یہ حکم دلوا سکتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں کسی بے گناہ شہری کو ہتکڑیاں لگا لے؟ ہاں، یہ ایک عام خوف ہے۔ بالکل۔ کیا ہمارا نظام عدل اتنا اندھا اور سیدھا ہے؟ تو خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایک ایسی چیز ہے جو لگ بھگ 100 سال سے بھی پرانی ہے، لیکن انتہائی مضبوط قانونی فلٹر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اسے ضابطہ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کا باب نمبر 16 کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسی قانونی فلٹر کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ صحیح۔ اور آج کی اس بحث کا جو بنیادی مقصد ہے نا، یا اگر ہم اسے آج کا اپنا مشن کہیں، تو وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ قانونی دفعات یعنی سیکشن 200 سے لے کر 203 سی تک کا جو متن ہے، وہ محض کسی پرانی کتاب میں لکھی ہوئی خشک سزاؤں کی فہرست نہیں ہے۔ ہاں، وہ کوئی بورنگ سی لا بک نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ دراصل یہ پورے نظام عدل کا ایک ایسا گیٹ وے یا مرکزی دروازہ ہے جو ہر روز ہر لمحے یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ واقعی کون سا کیس اس قابل ہے کہ اسے ٹرائل کے لیے آگے بھیجا جائے، اور کون سا کیس جھوٹ و بدنیتی پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسی دروازے سے باہر پھینک دیا جائے۔ یعنی یہ وہ چھلنی ہے جو عدالتوں کو تباہ ہونے اور بے گناہ شہریوں کو برباد ہونے سے بچاتی ہے۔ زبردست۔ تو چلیے اس کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ جب کوئی عام شہری اپنی فریاد لے کر میجسٹریٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو قانون سب سے پہلے سیکشن 200 کو حرکت میں لاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا مرحلہ لگتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں۔ میجسٹریٹ زبانی کلامی بات نہیں سنتا۔ ہاں، وہ صرف کہانیاں نہیں سنتے۔ صحیح کہا، وہ سب سے پہلے شکایت کنندہ کا حلف پر بیان لیتا ہے۔ اس بیان کو باقاعدہ کاغذ پر تحریری شکل دی جاتی ہے، اور پھر اس پر شکایت کرنے والے اور میجسٹریٹ دونوں کے دستخط ہوتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد سیکشن 201 آ جاتا ہے، جو کہ جورسڈکشن کے بارے میں، ایگزیکٹلی، جس کے مطابق اگر میجسٹریٹ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیس تو اس کی عدالت کے دائرہ اختیار یا جورسڈکشن میں آتا ہی نہیں، تو وہ اس تحریری شکایت کو خارج کرنے کے بجائے سائل کو واپس کر دیتا ہے تاکہ اسے درست عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اب دیکھیں، حلف لینے والا اس عمل میں ایک بہت ہی گہری نفسیات اور قانونی ذمہ داری چھپی ہوئی ہے۔ قانون کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ یوں ہی عدالت کا وقت ضائع کرے۔ جب ایک شخص قرآن پر ہاتھ رکھ کر یا حلف اٹھا کر کوئی بات کہتا ہے تو قانون اس پر ایک بھاری ذمہ داری ڈال دیتا ہے۔ یعنی اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا تو وہ خود کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اسے جھوٹی گواہی کی سزا ملے گی۔ لیکن قانون اندھا نہیں ہے، وہ کچھ جگہوں پر استثناء یا ایکسیپشنز بھی دیتا ہے۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی کے دوران کوئی تحریری شکایت بھیجتا ہے یا کوئی اور عدالت کوئی ریفرنس بھیجتی ہے تو پھر اس حلفیہ بیان کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ سرکاری فرائض کی انجام دہی میں ایک قانونی مفروضہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر اس پورے ابتدائی فلٹر کو سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ زندگی کی ایک تشبیہ دیں تو یہ بالکل کسی بڑے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ مطلب جب کوئی مریض خون میں لت پت یا درد سے کراہتا ہوا ایمرجنسی میں پہنچتا ہے تو اسے سیدھا آپریشن تھیٹر میں نہیں لے جایا جاتا۔ ہاں، وہاں دروازے پر ٹریاج ہوتا ہے۔ بالکل، وہاں ایک ٹریاج نرس موجود ہوتی ہے۔ اس کا کام مریض کا ابتدائی چیک اپ کرنا، اس کا بلڈ پریشر دیکھنا اور یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس مریض کو واقعی فوراً سرجری کی ضرورت ہے یا اسے صرف پٹی کر کے گھر بھیجا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کیس اس اسپتال کا ہے ہی نہیں اور اسے ریفر کرنا چاہیے۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو میجسٹریٹ کا یہ سیکشن 200 اور 201 والا عمل بالکل اسی ٹریاج نرس جیسا ہے جو سسٹم کو اوور لوڈ ہونے سے بچاتا ہے۔
یہ ایک بہت ہی شاندار اور موزوں تشبیہ دی ہے آپ نے، اور یہ فلٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عدالت کا وقت جو ظاہر ہے کروڑوں شہریوں کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے، وہ صرف ان معاملات پر صرف ہو جو واقعی قابل سماعت ہیں اور درست قانونی راستے سے آئے ہیں۔ لیکن اسی قانونی میکنزم کو پڑھتے ہوئے ایک ایسا نقطہ سامنے آیا جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ عدالتوں میں تاریخ پر تاریخ ملتی ہے، جس سے کہ سالوں لٹکتے رہتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ لیکن قانون کے اس باب میں عدالت کے وقت کی ایک باقاعدہ قیمت اور جرمانہ طے کیا گیا ہے۔ قانون واضح کرتا ہے کہ اگر کسی کیس میں نوٹس ملنے کے باوجود کوئی فریق عدالت میں پیش نہیں ہوتا یا کسی عدالتی حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور کارروائی کو لٹکانے کے لیے التوا یا ایڈجوائنمنٹ مانگتا ہے، تو عدالت اس پر جرمانہ عائد کر سکتی ہے۔ بالکل، کم از کم 10,000 روپے فی التوا جرمانہ۔ اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ 10,000 روپے کسی سرکاری خزانے میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، تو کہاں جائیں گے؟ یہ اس دوسرے فریق کو ادا کیے جائیں گے جو اپنا کام کاج چھوڑ کر عدالت آیا اور جس کا پورا دن ضائع ہوا۔ واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اور یہ کم از کم رقم ہے؟ جج چاہے تو صورتحال کے حساب سے اسے بڑھا بھی سکتا ہے۔ ہمارے عدالتی نظام میں جو تاخیر کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ اس کا ایک براہ راست علاج ہے۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ کیا اس 10,000 روپے کے بھاری جرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک غریب آدمی کے لیے عدالت سے وقت مانگنا یا کوئی ایمرجنسی پڑنے پر چھٹی مانگنا بالکل ناممکن ہو جائے گا؟ فرض کریں ایک دور دراز گاؤں کا غریب کسان ہے جو بس چھوٹ جانے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے شہر کی عدالت تک نہیں پہنچ پایا۔ صحیح۔ تو کیا 10,000 کا یہ جرمانہ اس کے لیے انصاف کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر دے گا؟ بظاہر تو یہ غریبوں کے خلاف ایک بہت سخت اقدام لگتا ہے مجھے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ضرور ہے، لیکن قانون کا مقصد غریبوں کو انصاف سے روکنا بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم نظام عدل کی تاریخ اور اس کی عملی خامیوں کو زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو ایک نیا پیٹرن نظر آتا ہے۔ کیسا پیٹرن؟ دیکھیں، عدالتوں میں تاریخیں لینے یا التوا مانگنے کا سب سے زیادہ غلط استعمال کون کرتا ہے؟ وہ طاقتور فریق، وہ بڑا لینڈ لارڈ یا سرمایہ دار جس کے پاس پیسہ اور وکیلوں کی فوج ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر بار بار تاریخیں لے کر کیس کو اتنا لمبا کر دیتا ہے کہ دوسرا یعنی کمزور فریق عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر معاشی اور ذہنی طور پر تھک جائے اور کیس ہی چھوڑ دے۔ یعنی یہ ڈیلیڈ ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ 10,000 روپے کا جرمانہ دراصل اس حربے کو ناکام بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ طاقتور کے ہاتھ سے وقت کا ہتھیار چھین کر اسی کے خلاف استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ کوئی اندھا قانون نہیں ہے۔ جج کے پاس یہ ثوابدید موجود ہے کہ وہ معقول اور حقیقی وجوہات جیسے کہ بیماری یا مجبوری کی صورت میں اس کا اطلاق نہ کریں۔ پوائنٹ ہے۔ تو گویا یہ جرمانہ ایک طرح کا دفاعی ہتھیار ہے جو کمزور فریق کے ہاتھ میں دیا گیا ہے تاکہ اسے مالی طور پر توڑا نہ جا سکے۔ بہت خوب۔ اب اس پہلے مرحلے سے آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ شکایت کیسے درج ہوتی ہے اور ابتدائی فلٹر کیسے کام کرتا ہے۔ ہاں، جب کمپلین آ گئی تو کیا اب سیدھا ملزم کے گھر پولیس کی گاڑی جائے گی اور اسے گرفتار کر کے یا سمن بھیج کر عدالت بلا لیا جائے گا؟ کیا جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ملزم کی طلبی سے پہلے خود کوئی چھان بین کرے؟ یہیں سے سیکشن 202 شروع ہوتا ہے جو کارروائی کو روکنے یا ایشو آف پروسیس کو پوسٹ پون کرنے سے متعلق ہے۔ یہ قانون کا ایک اور شاندار بریکنگ سسٹم ہے۔ بریکنگ سسٹم یعنی سپیڈ بریکر؟ ہاں بالکل، میجسٹریٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ شکایت موصول ہونے کے بعد ملزم کو بلانے کا عمل وقتی طور پر روک دے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو کہ کہانی میں کوئی جھول ہے تو وہ سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانے کے لیے خود انکوائری کر سکتا ہے۔ صحیح۔ یا پولیس کو، جسٹس آف دا پیس کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جسے وہ مناسب سمجھے باقاعدہ تحقیق کا حکم دے سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی دلچسپ تکنیکی تفصیل موجود ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میجسٹریٹ تفتیش کا کام پولیس کے بجائے کسی اور عام لیکن معزز شخص کو سونپتا ہے تو اس شخص کو تفتیش کی حد تک پولیس کے وہ تمام اختیارات مل جاتے ہیں جو ایک تھانے دار کے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو پولیس کرتی ہے؟ ہاں، وہ گواہوں کو بلا سکتا ہے، جائے وقوع کا معائنہ کر سکتا ہے، سوائے ایک اختیار کے کہ وہ کسی کو بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتا۔ صحیح، اریسٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی قانون سچ جاننا چاہتا ہے لیکن تفتیش کے نام پر کسی کو ہراس کرنے کی کھلی چھوٹ نہیں دیتا۔
اور پھر اس تفتیش کے بعد باری آتی ہے سیکشن 203 کی، یعنی شکایت کے اخراج کی۔ اگر اس تمام چھان بین اور حالفیہ بیان کے بعد جج کو لگے کہ اس کیس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، محض ہوائی باتیں، تو وہ کیس کو وہیں خارج کر دے گا۔ بالکل، ملزم کو شاید زندگی بھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے خلاف کوئی کیس آیا تھا اور ختم بھی ہو گیا۔ لیکن جج پر ایک کڑی شرط یہ ہے کہ اسے کیس خارج کرنے کی وجوہات تفصیلاً اور تحریری طور پر بیان کرنی ہوں گی۔ اور یہی تحریری وجوہات اس پورے عدالتی نظام کو متوازن اور جواب دہ بناتی ہیں۔ لیکن میری الجھن پھر وہی ہے کہ اگر ایک شخص نے باقاعدہ قسم کھا کر شکایت درج کرائی ہے تو جج اس کی قسم پر اعتبار کرنے کے بجائے ملزم کو بلانے سے پہلے ہی تحقیق کا اتنا لمبا چکر کیوں چلا رہا ہے؟ کیا یہ انصاف کی فراہمی میں جان بوجھ کر تاخیر کرنے والی بات نہیں ہے؟ بظاہر لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے سیدھا ملزم کو بلائیں، آمنے سامنے کھڑا کریں اور عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ انصاف میں تاخیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی ضروری حفاظتی طے ہے، ایک سیفٹی نیٹ ہے۔ ذرا تصور کریں اگر کوئی بھی شخص جا کر کسی معزز شہری، کسی استاد، کسی ڈاکٹر یا کسی بھی عام انسان کے خلاف کوئی شرمناک اور جھوٹی شکایت درج کرا دے۔ ہاں، کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور عدالت بنا کسی تفتیش کے فوراً اس شہری کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ معاشرے میں اس کی جو برسوں کی ساخت ہے وہ تو ایک سیکنڈ میں خاک میں مل جائے گی۔ لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ عدالت نے بلایا ہے تو کچھ تو گڑبڑ ہوگی۔ ہاں، بدنامی تو ہو گئی۔ تو یہ جو سیکشن 202 کی انکوائری ہے یہ دراصل بے گناہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر عدالتوں میں گھسیٹے جانے اور ان کی پگڑیاں اچھالے جانے سے بچاتی ہے۔ اور جہاں تک جج کے تحریری وجوہات لکھنے کی بات ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جج کا فیصلہ اس کی ثوابدید ضرور ہے، لیکن وہ کوئی اندھا یا من مانا فیصلہ نہیں ہے۔ یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ہاں، وجوہات لکھنے سے شفافیت آتی ہے، اور اگر شکایت کنندہ کو لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ان تحریری وجوہات کی بنیاد پر اوپری عدالت میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست توازن ہے۔ مطلب عدالت ایک طرف شکایت کرنے والے کی بات پوری توجہ سے سن رہی ہے اور دوسری طرف خاموشی سے اس غائب ملزم کے حقوق اور عزت کا بھی تحفظ کر رہی ہے تاکہ کوئی قانونی نظام کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ تو ہو گئی عام مقدمات کی بات، لیکن اب ہم ان عام جرائم کے دائرے سے نکل کر ایک ایسے دائرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں جرائم کی نوعیت انتہائی حساس، معاشرتی اور مذہبی ہے۔ اور ان قوانین کی تشریح میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان دفعات کو خالصتاً ایک قانونی میکینزم، ایک سٹرکچرل انجینئرنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ ہم کسی نظریاتی، مذہبی یا سیاسی بحث میں پڑے بغیر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست اور قانون ان حساس معاملات کو تکنیکی طور پر کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ اس میں ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ یہ زاویہ بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم سیکشن 203A کی طرف آتے ہیں جو کہ زنا یا حدود آرڈیننس 1979 سے متعلق جرائم کے بارے میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کا وہ فلٹر جس کی ہم اب تک بات کر رہے تھے وہ اچانک ایک مضبوط قلعے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک قلعے میں کیسے؟ عام مقدمات میں تو ایک شکایت کنندہ اور کچھ شواہد تحقیق شروع کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن یہاں قانون بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ کوئی بھی عدالت زنا کے مقدمے کا اس وقت تک نوٹس ہی نہیں لے گی جب تک شکایت کے ساتھ کم از کم 4 بالغ مسلمان مرد چشمدید گواہ موجود نہ ہوں۔ 4 چشمدید گواہ، اور وہ بھی بالغ اور مسلمان؟ یہ تو ایک ایسا معیار ہے جسے پورا کرنا عملی طور پر تقریباً ناممکن لگتا ہے، اور قانون کی اس عبارت میں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کون سی اصطلاح؟ قانون کہتا ہے کہ جج ان گواہوں کو تزکیہ الشہود کے معیار پر پرکھے گا۔ اب عام عدالتی کارروائی میں تو گواہ آتا ہے، بیان دیتا ہے اور چرا ہوتی ہے۔ یہ تزکیہ الشہود کا عملی طریقہ کار کیا ہے؟ عدالت یہ کیسے کرتی ہے؟ تزکیہ شہود دراصل اسلامی فقہ سے لیا گیا ایک انتہائی قدیم تصور ہے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ عدالت صرف واقعے کی سچائی نہیں ڈھونڈ رہی بلکہ وہ گواہ کے سچا ہونے کا بھی ایک پورا ٹرائل کر رہی ہے۔ اچھا، گواہ کا ٹرائل؟
ہاں، عدالت کا یہ طریقہ کار اس بات کی تسلی کرتا ہے کہ جو گواہ سامنے کھڑا ہے کیا وہ ذاتی زندگی میں ایک سچا انسان ہے۔ قانون کے مطابق گواہوں کا ایسے افراد ہونا ضروری ہے جو کبیرہ گناہوں یعنی میجر سن سے پاک ہوں۔ تو عدالت یہ پتہ کیسے چلاتی ہے؟ عملی طور پر عدالت ان گواہوں کے کردار، ان کی معاشرتی ساخت، ان کے لین دین اور ان کے ماضی کی خفیہ انکوائری کروا سکتی ہے۔ محلے داروں سے، ان کے جاننے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ شخص جھوٹ تو نہیں بولتا؟ کیا یہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا؟ بالکل، یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ کوئی شخص محض ذاتی دشمنی، حسد یا پیسوں کے لالچ میں اتنے بڑے جرم کی جھوٹی گواہی نہ دے سکے۔ البتہ قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ غیر مسلم ہے تو اس کے خلاف گواہ بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ یعنی قانون گواہی سننے سے پہلے گواہ کا ایکس رے کر رہا ہے، اور اسی سختی کا تسلسل ہمیں سیکشن 203(b) میں بھی نظر آتا ہے، جس میں قذف کا ذکر ہے۔ قذف کا مطلب ہے کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا یا تہمت لگانا۔ بالکل، قانون اس نفسیات کو سمجھتا ہے کہ اگر معاشرے میں کسی پر زنا کا الزام لگا دیا جائے تو چاہے وہ بعد میں جھوٹا ہی کیوں نہ ثابت ہو، اس شخص کی، اس کے خاندان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، داغ لگ جاتا ہے۔ ہاں، وہ سٹگما تو رہ جاتا ہے نا۔ صحیح، اس لیے قذف یعنی جھوٹے الزام کی شکایت کا طریقہ کار بھی اتنا ہی سخت رکھا گیا ہے جتنا خود زنا کا۔ قانون یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی شخص ان حساس قوانین کو کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنے یا بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اگر میں اس پورے حصے کا نچوڑ نکالوں تو یہاں قانون معاشرے کو ایک بہت واضح پیغام دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ہم ان معاشرتی جرائم کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جھوٹے الزامات کو روکنے کے لیے ہم نے عدالت کا دروازہ اتنا بھاری کر دیا ہے کہ اسے صرف وہی انسان دھکیل کر اندر آ سکتا ہے جس کے پاس مکمل اور ناقابل تردید سچائی کی طاقت ہو۔ ہوا میں تیر چلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اب اسی حساس موضوع کے تسلسل میں ایک اور سیکشن کی طرف چلتے ہیں، سیکشن 203(c). یہ دفعہ فورنیکیشن یعنی دو افراد کے درمیان رضامندی سے قائم ہونے والے غیر قانونی تعلق کے بارے میں ہے۔ کیا اس جرم میں بھی عدالت اتنی ہی سخت شرائط نافذ کرتی ہے؟ ہاں، یہ سیکشن ضابطہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 496(a) سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں بھی شکایت درج کرانے اور کارروائی شروع کرنے کے لیے کم از کم 2 چشمدید گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔ یعنی محض شک، افواہ یا کسی میسج کی بنیاد پر پولیس یا عدالت کوئی کارروائی شروع نہیں کر سکتی۔ لیکن اس سیکشن 203(c) کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ اور بظاہر چھوٹی سی تکنیکی تفصیل موجود ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کیس میں اگر عدالت مطمئن ہو جائے اور ملزم کو طلب کرے تو اس سے کوئی مالی ضمانت یا شیورٹی نہیں مانگی جائے گی۔ ہاں، یہ ایک ضروری پوائنٹ ہے۔ بلکہ صرف ایک ذاتی مچلکہ یا پرسنل بانڈ لیا جائے گا تاکہ وہ اگلی پیشی پر آئے۔ اب ایک عام شہری کے لیے یہ مالی ضمانت اور ذاتی مچلکے کا کیا فرق ہے، اور قانون نے یہاں اتنی نرمی کیوں دکھائی؟ یہ ایک نہایت اہم قانونی باریکی ہے جو انسانی آزادیوں کا تحفظ کرتی ہے۔ مالی ضمانت یا شیورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ملزم کو عدالت میں کوئی جائیداد کے کاغذات، زمین کی فرد یا کوئی بڑی رقم جمع کرانی ہوگی۔ صحیح۔ یا پھر کسی ایسے شخص کو بطور ضامن لانا ہوگا جو یہ کہے کہ اگر یہ ملزم بھاگ گیا تو میں عدالت کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی بوجھ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ذاتی مچلکہ یا پرسنل بانڈ محض ملزم کی اپنی طرف سے ایک تحریری وعدہ ہوتا ہے، ایک طرح کا لیگل پنکی پرومس۔ ہاں، آپ لیگل پنکی پرومس کہہ سکتے ہیں۔ یہ پرومس کہ وہ اگلی تاریخ پر عدالت میں پیش ہوگا۔ قانون نے یہاں مالی ضمانت اس لیے ہٹا دی تاکہ ابتدائی مرحلے میں جب محض الزام ہے اور جرم ثابت نہیں ہوا، ملزم پر کوئی ایسا معاشی دباؤ نہ ڈالا جائے کہ وہ ضمانت نہ دے پانے کی صورت میں جیل چلا جائے۔ عدالت اسے بلانا تو چاہتی ہے، لیکن اسے فوراً مجرم تصور کر کے اس کی معاشی زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اس سیکشن 203(c) کے بالکل آخر میں ایک ایسی شق موجود ہے جسے پڑھ کر مجھے لگا کہ یہ پوری دستاویز کی سب سے اہم اور حقوق انسانی کی سب سے بڑی محافظ شق ہے۔ آپ ریپ شیلڈ کلاز کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل،
قانون واضح طور پر اور سختی سے کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس دفعہ یعنی فورنیکیشن کی دفعہ کا استعمال کرتے ہوئے کسی ایسے شخص کے خلاف شکایت درج نہیں کر سکتا جو پہلے سے حدود یعنی زنا کا کیس چل رہا ہو یا جو اس سے بری ہو چکا ہو، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، یہ دفعہ کسی بھی صورت میں اس شخص کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی جو خود ریپ یا زنا بالجبر کا نشانہ بنا ہو یا جس نے زیادتی کی شکایت درج کرائی ہو۔ یہ تو ایک مکمل لوہے کی قانونی ڈھال ہے۔ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم مجرمانہ نفسیات کی گہرائی میں جائیں تو یہ قانون ظالموں کی ایک بہت پرانی چال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کس طرح کی چال؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی طاقتور شخص کسی کمزور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور متاثرہ فریق بڑی مشکل سے ہمت کر کے سماجی دباؤ کو توڑ کر اس کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کراتا ہے، تو ظالم اپنا دفاع کرنے کے بجائے جوابی حملہ کر دیتا ہے، ایک کاؤنٹر کیس۔ اچھا، ہاں، وہ نظام عدل کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے تو اپنی مرضی سے تعلق قائم کیا تھا، اور وہ متاثرہ فریق پر فورنیکیشن کا کیس دائر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا واحد مقصد متاثرہ فریق کو اتنا ڈرانا اور ہراس کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا زیادتی کا کیس واپس لے لے۔ یہ تو ایک انتہائی بھیانک، ظالمانہ اور نفسیاتی طور پر توڑ دینے والا ہتھ کنڈا ہے، متاثرہ فریق کو مجرم بنا کر کٹگرے میں کھڑا کر دینا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور قانون کا یہ حصہ اسی راستے کو ہمیشہ کے لیے بلاک کر رہا ہے۔ قانون دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی یا ریپ کی شکایت کی ہے تو ظالم کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اس متاثرہ شخص کے خلاف فورنیکیشن کا جوابی کیس دائر نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل کمزور اور مظلوم کو تحفظ دینے اور عدالتی نظام کو ظالم کا ہتھیار بننے سے روکنے کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ قانون کس طرح انسانوں کے رویوں، ان کی چالاکیوں، ان کی بلیک میلنگ اور کمزوروں کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر خود کو ڈھالتا ہے۔ صحیح کہا۔ اگر ہم اپنی آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ قانون محض کاغذوں پر لکھی سزاؤں کی ایک بے جان فہرست کا نام نہیں ہے۔ ضابطہ فوجداری کا یہ باب 16 ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا نظام عدالت ایک ایسی ذہین چھلنی، ایک ایسا سمارٹ فلٹر بننے کی کوشش کرتا ہے جو سائل کے لیے دروازہ کھلا بھی رکھے لیکن ساتھ ہی جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کا بوجھ بھی کم کرے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ معلومات ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا قانونی نظام کس طرح ہمیں ہراس ہونے سے بچانے کے لیے سیکشن 202 جیسی تفتیش کا سہارا لیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی طاقتور فریق نظام کا بیجا استعمال کر کے ہمارا وقت ضائع کرتا ہے تو اس پر 10,000 روپے فی التوا جرمانہ عائد کروا کے ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ انتہائی حساس اور خاندانی معاملات میں قانون اندھا دھن گرفتاریاں نہیں کرتا، بلکہ انتہائی احتیاط اور کڑے ثبوتوں کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح قانون نے سچ تک پہنچنے کے لیے خاص طور پر حساس جرائم میں چشمدید گواہوں کی موجودگی اور ان کی سچائی پرکھنے کی انتہائی کڑی شرائط رکھی ہیں۔ لیکن اس پوری گفتگو کے بعد ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی اور الجھا دینے والا سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ قانون 1898 میں اس وقت بنا تھا جب سچ جاننے اور واقعے کو ثابت کرنے کا واحد مستند ذریعہ انسانی آنکھ اور انسانی گواہی تھی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر سڑک، ہر گلی میں CCTV کیمرے لگے ہیں، جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں سمارٹ فون موجود ہے اور جہاں آڈیو اور ویڈیو ثبوت ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، تو کیا آنے والے وقت میں ان گواہوں کی ضرورت رہے گی؟ ہاں بالکل۔ کیا آنے والے وقت میں 4 انسانی آنکھوں دیکھے گواہوں کی یہ صدیوں پرانی شرط اپنی اہمیت اور افادیت برقرار رکھ پائے گی؟ یا پھر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہمارے اس پرانے قانونی نظام کی بنیادوں کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیں گے اور ہم مستقبل میں سچ کو پرکھنے کا ایک بالکل نیا، شاید زیادہ بے رحم اور ٹیکنالوجی پر مبنی طریقہ وضع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قانون اور ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں بالآخر جیت کس کی ہوگی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD.
your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.